سنی کبھی وہابی سے دوستی نہیں کر سکتا. سنی جان دے سکتا مگر وہابی سے دوستی نہیں کر سکتا. اجی جو تمہارے نبی کا نہیں وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا؟ ہو سکتا کہ تمہارے نبی کی بغاوت کرتا، تمہارے نبی کے بارے میں برا بولتا، وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا؟ اجی خدا کی قسم میرا ایمان یہ ہے اگر باپ بھی نبی کا گستاخ ہو جائے تو وہ ہمارا باپ نہیں ہو سکتا. دوست تو دور کی بات ہے، ہمارا بھائی بھی اگر گستاخ رسول ہو جائے خدا کی قسم وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا. جب تک گستاخ نہ تھا تو رشتہ تھا، جب گستاخ ہو گیا تو رشتہ ختم ہو گیا. گستاخ رسول سے ہمارا رشتہ نہیں ہو سکتا. پیارے بزرگ اور دوستو، الغرض کئی بچوں کو میں دیکھا ان لوگ نعرے مارتے، جھنڈا لگاتے، عید کے دن جو ہے میلاد کا جلوس نکالتے، سب کام کرتے. شادی میں رشتہ آتے کہ وہاں بھی بچی کر لیتے. ارے بولا کیا میں آؤ تیرا سسرا کو آخری نمبر امیر ہے جماعت کا کئی کو لا کے سدھار لے تو مول صاحب بولا تو کہاں سدھارتا، تو خود نہیں سدھرا، تو کہاں سدھارتا. انہیں آ کے ہم پہلے ننن کو لیتی، ایسا نہیں ایسا کرنا ایسا، پھر اس کے بعد بھاوت کو لیتی، دوسری دیورانی کو، اس کے بعد ساس کو، سب گئے انہیں ایک بچہ ہے سب گئے. میں کہا تو میں بھی چلے آتا ہوں. بدعقیدوں سے رشتہ نہیں ہو سکتا، بدعقیدوں سے رشتہ نہیں ہو سکتا. سرکار کی نظر کرم ہٹ جاتی بدعقیدوں سے دوستی کرنے والوں کے ساتھ. سرکار نظر کرم نہیں، آپ خوش رہے نا، میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، خوش رہو کا لیا، مگر سرکار خوش نہیں رہتے. کیوں؟ ایک سوال پوچھو، ایک صاحب آپ کے ابا کے ساتھ ایک صاحب کا آپ کے والد صاحب کے ساتھ ٹینشن چل رہا، آپ کے والد صاحب کا اور وہ محلے کے چچا کا، دونوں کا ٹینشن چل رہا. آپ کل کیا کرے، چچا کو بلا کے دیوار خانے بٹھائے، آؤ چچا اندر آؤ بیٹا، محلے کیسے بلا کے بٹھا دیے. ابا دیکھ لیں، ہاں میں روزانہ ٹینشن لے رہا ہوں، انہیں دوستی کر رہا. ابا خوش ہوتے؟ زور سے بولو جی، اور ذرا زور سے بولو. آپ کے ابا جان کے دشمن کو آپ گھر کو لے کے آئے تو آپ کے ابا جان خوش نہیں ہوتے. نبی کے دشمن کو آپ لے کے آئے تو نبی خوش ہوتے نہیں ہوتے. پھر میرے پیارے بھائی نبی کے دشمن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال جیسے انہیں سنا کہ جو ہے یہ نبی کی گواہی دینے والا کنکر ہے تو پھینک دیا. مگر میرے 3 مسئلے ہیں، غور سے سنو. ایک تو بات یہ ہے کہ کنکر بے جان ہے، سن بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، پہچان بھی نہیں سکتا. مگر یہاں ابو جہل کی ہتھیلی میں کنکر سن بھی رہا ہے، نبی کو دیکھ بھی رہا ہے اور پھر پہچان بھی رہا ہے. اور سنا آپ تو کسی نبی کی نہیں، کافر کی بولی سنو. ابو جہل پوچھا اے کنکر بتا تیرے سامنے کون ہے؟ سوال ابو جہل کا ہے. کنکر کافر کی بولی سن رہا ہے، اور کنکر صرف کافر کی بولی نہیں سن رہا ہے بلکہ آقائے دو جہاں کو پہچان بھی رہا ہے اور نبی کو دیکھ بھی رہا ہے. تو پتا کیا چلا؟ کنکر تو بے جان تھا، کنکر میں نہ جان تھی، کنکر کو نہ کان تھے، کنکر کو نہ زبان تھی، کنکر کو نہ عقل تھی. زبان تھی، زبان نہ تھی کہ بول سکے، آنکھ نہ تھی کہ دیکھ سکے، عقل نہ تھی کہ پہچان سکے. کنکر کو نہ زبان تھی، کنکر کو نہ آنکھ تھی، کنکر کو نہ عقل تھی. مگر میرا نبی ایک نظر ابو جہل کی مٹھی پہ ڈالا تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کو اتنا دم آ گیا کہ کافروں کی بولی سننے لگا، نبی کو پہچاننے لگا، اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھنے لگا. نبی کی نظر کا یہ کمال ہے، دیکھ لے تو پہچان کنکر بول دے. ارے مجھے کہنے دے، ایک نظر ڈالے تو کنکر بولے میرا نبی. پوری نظر اجمیر والے پیر پہ ڈال دے، بغداد والے غوث پہ ڈال دے، حیدرآباد والے شرف الدین صاحب پہ ڈال دے. میرا نبی پوری نظر اولیاء اللہ پہ ڈال دے. وہ اولیاء اللہ اگر ہم گناہگاروں کی سن لے تو کیا تعجب کی بات ہے، ہم گناہگاروں کو دیکھ لے تو کیا تعجب کی بات ہے، اور ہم کو پہچان کر اللہ سے فریاد کر دے تو کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء
اولیاء اللہ عبادت کے بلبوتے پر نہیں ولی بنے ہیں، عبادت کے بلبوتے پر ولی نہیں بنے ہیں، وظیفے پڑھ کے ولی نہیں بنے ہیں، تقوی اختیار کر کے ولی نہیں بنے ہیں، وہ ولی ہے اسی لیے عبادت کرتے ہیں، وہ ولی ہے اسی لیے کثرت سے وظیفے پڑھتے ہیں، وہ ولی ہے اس لیے تقوی والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے عبادت کے ولی وسیلے سے ولی نہیں بنایا، مصطفیٰ کی محبت سے ولی بنایا ہے، مصطفیٰ کی نظر کرم سے ولایت ملی ہے، مصطفیٰ کی مہربانیوں سے ولایت ملی ہے۔ غریب نواز کو جہاں ولی اللہ کہا جاتا ہے وہیں پر عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے، کہ ان کا یہ منصب رسول اللہ کی عطا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، جب میرا نبی کنکر پر وہ نظر ڈال دے تو کنکر بولے، کنکر کافر کی سن رہا اور غوث اعظم جاندار ہو کر ہماری سن لے تو کیا ٹینشن کی بات ہے؟ نبی نے کنکر پہ نظر ڈالی تو کنکر بے جان ہو